أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ان کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کسی کھلے ہوئے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں، کوئی عیب کا کام کرتے ہیں۔ فاحشہ کی تفسیر سورہ آل عمران میں بھی اور نساء میں بھی گزر گئی۔ یہاں پر فاحشہ سے مراد ہے برہنہ ہو کر طواف کرنا۔ اور ہوتا یہ تھا کہ بیت اللہ کے طواف میں ایک وقت ایسا آیا جب قریش کا اتنا تسلط ہو گیا پورے عربوں پر کہ یہ کہتے تھے کہ صرف اس گھر کا طواف کپڑے پہن کے ہم قریش والے ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد تھوڑی سی آزادی ہوئی، انہوں نے قریش نے کپڑے دینے شروع کیے اور انہوں نے کہا بیت اللہ کا طواف وہ کیا کرے گا جسے ہم کپڑے دیں، لیکن اتنے کپڑے اب دیں کہاں سے؟ ہزاروں لوگ اس زمانے میں بھی آتے تھے بیت اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے اجازت دے دی کہ تم لوگ برہنہ ہو کے طواف کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی بھی تلقین کرتے تھے کہ جن کپڑوں میں تم گناہ کرتے رہے ہو ان کپڑوں میں طواف خدا کے گھر کا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یا تو کپڑے وہ ہوں جو نئے ہوں اور قریش تھے، اگر وہ کپڑے نہیں ہیں تو پھر تو ننگا طواف کرنا ہی اچھا ہے، گناہ والے کپڑوں کے ساتھ گھر کے خدا کے گھر کے قریب گرد کیوں چکر لگانا ہے؟ تو اس لیے ہوتے ہوتے یہ چیز جب شروع ہوئی تو تیسرے درجے میں لوگوں نے انہیں شرم دلائی کہ عورتیں مرد سب ننگا طواف کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا اس طرح کر لیا کرو کہ عورتیں رات کو طواف کر لیا کریں اور مرد جو ہے وہ دن میں طواف کر لیا کریں۔ لیکن اس کے باوجود عورتوں اور مردوں کا مشترکہ طواف ہوتا تھا، اور طواف میں وہ کرتے کیا تھے؟ الیاذ باللہ، اللہ نے آگے سورہ انفال میں ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ الا مقاء و تصدیہ، تالیاں پیٹتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے طواف کرتے۔ سیٹی بجانا سمجھتے ہیں؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، بس یہ حرکتیں وہ کرتے تھے طواف میں۔ اور ننگے ہو کے طواف اتنی مدت تک جاری رہا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا تھا تو اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بار بار اعلان کرتے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک خدا کے گھر میں نہیں آئے گا، کوئی بھی بیت اللہ کا طواف بغیر لباس کے نہیں کرے گا۔ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں 9 ہجری تک، اور انہیں ننگا طواف کرنے میں کوئی شرم حیا محسوس نہیں ہوتی تھی۔ جو زیادہ باحیا خواتین ہوتی تھی وہ رات کو کر لیتی تھی اندھیرے کی وجہ سے، لیکن یہ چیزیں جاری تھیں، یہاں تک کہ یہ عورتیں شعر پڑھتی تھیں طواف کے دوران، تالیاں بھی بج رہی ہیں، اور نسائی کی روایت میں یہ شعر آتا ہے، سیٹیاں بھی لوگ بجا رہے ہیں، اور وہ شعر یہ پڑھتی تھی کہ الیوم یبدو باغہ او کلہ، آج کے دن سارا جسم میں اپنا کھول دوں یا میں جسم کا کوئی حصہ کھول دوں، وما بدا منہ فلا احلہ، اور جو بھی حصہ میں اپنے جسم کا کھول دوں میں اس میں نہیں سمجھتی کہ خدا کا کوئی بھی عذاب مجھ پر آ جائے۔ یہ ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے جہاں مناسک کا ذکر کیا ہے نا حج کے باب میں، وہاں انہوں نے اس آیت کو لیا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے وقت میں یا طواف کے وقت میں لباس پہنا کرو، تو وہاں وہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ اور احلال کے معنی ہیں کہ اپنے کے عذاب کے قابل جاننا، تو وہ کہتی ہے فلا احلہ، میں فلا احلہ یعنی میں اس ننگا طواف کرنے کو عذاب خدا کا اس کا باعث اس کا سبب نہیں سمجھتی، اس وجہ سے خدا کا عذاب تھوڑے ہی آ جائے گا، یہ تو ایک نیکی کا کام میں کر رہی ہوں، کیوں خدا کا عذاب آئے گا؟
اور ایک درجہ ان ظالموں میں یہ بھی تھا کہ بس کمر سے نیچے تھوڑا سا کپڑا باندھ لینا، یہ بھی تھا ان خواتین۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ فحاشی کی حرکتیں، ننگے طواف کرتے ہیں خدا کے گھر کے، قالو کہتے ہیں، دو دلائل دیتے ہیں کیوں کرتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ وجدنا علیہا آباءنا، اللہ تعالیٰ نے یہ قالو سے ان کی شکایت کی ہے، یہ شکوہ ہے، وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے یہ عیب کا کام کرتے ہوئے، یعنی جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اسی طرح کرتے اپنے باپ دادوں کو، وہ سارے یہی کرتے تھے۔ اور اب باپ دادا اگر گمراہی کا کام کر رہے تھے، باپ دادا اللہ کی نافرمانی اور معصیت کر رہے تھے، تو کیا اس چیز کو آگے چلانا ضروری ہے؟ اسی سے ملتے جلتے ایسے جملے کہ کوئی آدمی غلط حرکت کرتا ہے، کوئی ٹوکے کہ بھائی نہ کرو، کہتا ہے آپ نے بھی تو کی تھی، بھئی میں نے کی تھی، غلط بات کی تھی، جرم کر لیا تھا، گناہ ہو گیا تھا، لیکن میرے گناہ سے یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ بھی اسے کر لیجیے۔ یہ چیزیں، یہ پہلی دلیل انہوں نے دی کہ وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا ہے وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے، ایک۔ اور دوسری چیز واللہ امرنا بہا، اللہ تعالی نے امرنا ہمیں حکم دیا ہے بہا اس چیز کا، اللہ نے یہ ہم کو حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا، یعنی اللہ کا حکم ایسے ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ یہ قریش سکھایا کرتے تھے علیاذ باللہ لوگوں کو، تاکہ اپنا تفوق، اپنی برتری اور اپنے قبیلے کی دھاک قائم رہے، اور لوگوں کو یہ پتا چلتا رہے کہ ہم چاہیں تو لوگوں کو بغیر لباس کے بھی کر دیں، اور چاہیں تو ہم لباس پہننے دیں۔ یہ سب چیزیں آپ دیکھیں لباس ہی کے متعلق آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بار بار اس لباس کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ننگا ہونے میں کتنا عیب ہے، کتنی بے حیائی ہے، کتنی خدا کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو یہ ایک تو قریش، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے عمل کی انسان کو، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ انسان عمل کرے، تو عمل کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا بڑھا لینا کہ اس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی کرنے لگے، اور عمل کی آزادی کو اللہ کی رضا قرار دے دے، یہ ہے غلط بات۔ جو قومیں زوال میں ہوتی ہیں نا، اور جو قومیں تباہی کی طرف چل رہی ہوتی ہیں، ان قوموں کا حال نہ دیکھو، نہ پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز بھی ان قوموں کے پاس جا کے تباہ ہو جاتی۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اسے کوئی تکلیف ہو جائے، شوگر کا مریض ہے نا، اچھے سے اچھا جتنا بھی شہد آپ اس کو لا کر کھلا دیں، اور اچھے سے اچھی جتنی غذا کھلائیں گے، اس کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے بہترین شہد لا کے دیا کھانے کو، اس کے حلق سے اترا، اور اس شہد نے بجائے اس کے کہ اس کی صحت میں ترقی ہوتی، شفا ہوتی، زہر کا کام شروع کر دی۔ ایک آدمی ہے اور اس کو کھانا ہضم نہیں ہو رہا، آپ جتنی مرضی اچھی سے اچھی چیز گھی لے جائیں، خالص گھی لے جائیں، ادھر اس کے حلق سے اترا، اور ادھر اس کا نظام ہضم اور خراب ہو گیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پاگل ہے، آپ اچھے سے اچھا فلسفہ قرآن اور سنت اس کے سامنے رکھیں، ادھر آپ کے منہ سے زبان سے بات نکلی، اس کے کانوں نے دماغ تک پہنچائی اور دماغ نے کفر بکنا شروع کر دی۔ یہ بیماری ہو جاتی۔ یہ جو امت ہے نا مسلمانوں کی، اس وقت اس امت میں یہی مرض آیا ہوا ہے کہ اچھی سے اچھی بات بھی انہیں بتاؤ، جب ان کے حلق سے اترتی ہے اور عمل کی زندگی میں آتے ہیں، تو خدا کے اس بہترین نظام کو اور خدا کی اس بہترین بات کو یہ لوگ الٹا کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ سے عرض کریں، یہ دیکھیے، اللہ نے آزادی دی ہے قوم کو کہ بیت اللہ کا طواف کرو، خدا کے گھر میں آؤ، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انہوں نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا
اور اس اختیار کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا. اپنی خود ساختہ رسومات کو اس بات کا نام دے دیا کہ اللہ راضی ہے ہم سے، اسی لیے تو ہم کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو سورہ انعام میں بھی گزری نا کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے. تو اللہ تعالی کے تکوینی نظام کو، اللہ کی دی ہوئی آزادی کو انہوں نے سمجھا اللہ کی رضا اسی میں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی احمق انسان حکومت اسے مل جائے، ظلم کرے اور وہ کہے اللہ نے دی ہے، اللہ نہ چاہتا تو میں کیسے حکمران بنتا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی کیا. تو جو فرعون تھا وہ اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ کی اس دی ہوئی چیز کو، اختیار کو اللہ کی ناراضگی کے لیے استعمال کرنا، اور دو چیزوں میں فرق نہیں کرتا. ایک ہے اللہ کا قانون، اس کی اتباع میں اس کی رضا ہے، اس کی وجہ سے اس کی رضا ہے، اس کے قانون پہ عمل کرے. اور ایک ہے اللہ کا عطا کر دینا تکوینی طور پہ. اللہ کا ایک اور بھی نظام چل رہا ہے. اب اس تکوینیات کے نظام کو کہ خدا نے کیوں کسی کو حکومت دے دی، وہ کہتا ہے اس میں اللہ کی خوشی شامل ہے. اللہ کی خوشی شامل نہیں ہے بھئی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان کے لیے آزادی دے دی ہے. اس کی دوسری مثال آپ دیکھیے، اس امت میں آخرت کا تصور ہے نا. یہ آخرت کا تصور شریعت نے اس لیے دیا تھا، کتاب نے، سنت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن بار بار آخرت کا کہتا ہے تاکہ تم ظلم نہ کرو اور ظلم سے بچو. قرآن بار بار یہ بتاتا ہے کہ دیکھو ظلم نہ کرنا، اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ہے. یہ نظریہ مسلمانوں میں ٹھیک رہا، انہوں نے ظلم نہیں کیا. انہوں نے ہر چیز میں سوچا کہ اللہ کو کیا جا کے جواب دیں گے. کتنے ہی ایسے تھے مسلمانوں کے طب کی تاریخ آپ پڑھیں تو ان پہ انکشاف ہو گیا کہ اگر یہ چیز ایسے سے ایسے کر دی جائے تو یہ زہر بن سکتا ہے اور پورا شہر ایک دن میں مر جائے گا. انہوں نے اس کے بعد نہیں لکھا، انہوں نے بس اتنا لکھا کہ میں اس نقطے تک پہنچ گیا ہوں، اور اس لیے آگے نہیں لکھتا کہ اللہ کے ہاں جانا ہے اور کسی نے میرے لکھے پہ عمل کر لیا اور خدا کی مخلوق کو کوئی نقصان پہنچا تو پھر میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. کاش آئنسٹائن کو بھی عقل آ جاتی، کاش کہ وہ بھی ایسی بات کو سمجھتا. اس کی تھیوریز اور اس نے جو کچھ اٹامک انرجیز اور یہ چیزیں اس کے دوستوں نے لکھی، یہ تباہیاں دنیا میں ایسی پھیل گئی. یہ آخرت کا تصور تھا، کتاب و سنت نے دیا تھا اس لیے کہ تم اس کو سوچو اور اس کے بعد تم نے عمل کرنا ہے اور ڈر کے رہنا ہے، کوئی ناجائز کام نہیں ہونا چاہیے. مسلمانوں نے اب آخری زمانے میں اس سے کیا سیکھا؟ انہوں نے اس آخرت سے یہ سیکھا کہ جی بس آخرت کا گھر ہے، جنت میں جائیں گے، باقی دنیا میں کیا کرنا ہے کام کر کے، کیا کرنا ہے ترقی کر کے. کسی کو میڈیکل پڑھا دیا تو وہ ایک دن بعد اٹھ کے کہتا ہے کہ جناب کیا کرنا ہے، میں نے مزید پڑھ کے، بس ٹھیک ہے کما رہے ہیں، آخرت کی فکر کرنی چاہیے، میڈیسن سے کیا ہوتا. یہی آخرت کا تصور جو مسلمانوں کے لیے عدل و انصاف اور دنیا میں ان کی حکومتوں کا سبب بنا تھا، یہی آخرت کا تصور لے کے بیٹھ گیا اور ڈوب گئے لوگ مسلمان یہ سوچ سوچ کے کہ جی ہم نے دنیا میں کیا کرنا ہے. اچھا بھئی کسی کو کہو کہ یار ایسا ہاسٹل بنا دیجئے، ایسی عمارت بنائیے جہاں مسلمان 200-400 سال اس میں آرام سے کام کر کے، کیا ضرورت ہے صاحب اتنے پکے گھر بنانے کی، اتنی پکی چیزیں، آخر مر جانا ہے، چھوڑ دینا ہے. ارے آپ تو یقیناً چھوڑ دیں گے لیکن آپ کے بعد بھی دنیا آباد رہے گی یا نہیں رہے گی؟ ایک آدمی انجینئر ہے، اس کو یہ تصور اور تلقین کرنا کہ آگے نہ پڑھو، کیا کرو گے، چھوڑ جانا ہے، یہی بس سب کچھ رہ جائے گی تمہاری تعلیم، اور اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ غلط بات. مسلمان اور وہ ٹاپ کا انجینئر بن جائے یہ خود مطلوب ہے. معاشرے اسی طرح بنتے ہیں. بچہ ہے اپنا، بیٹا ہے، باپ دیندار ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے میڈیسن پڑھنی ہے، یہ چیز پڑھنی ہے، باپ سے روک دے کہ بیٹے بالکل نہ پڑھو، بس اب اللہ اللہ کرو، ختم ہوئی بات. ارے اس کو تو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ آپ ضرور پڑھیے، نیت اپنی درست رکھنا، شریعت کے خلاف نہ چلنا. مسلمان ڈاکٹروں کی ضرورت ہے،
آخر کون سا ایسا شعبہ ہے جس میں اگر اللہ کی نافرمانی نہیں ہے تو مسلمانوں پہ خدا نے حرام کر دیا ہے، آخرت میں یہ چیزیں تھوڑا نفع دیں گی، فائدہ ہی دیں گی؟ جو اس ڈاکٹر کے ذریعے صحت کا نظام پھیلے گا، جو اس ڈاکٹر مسلمان ڈاکٹر کے ذریعے لوگوں کو شفا ملے گی، تو کافر ڈاکٹر میں اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ اللہ اس میں برکت بھی زیادہ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں شفا بھی زیادہ رکھے گا۔ یہ آخرت کا نظریہ، اس کو کیسے مولڈ کر لیا کہ وہ جو آخرت کا نظریہ مسلمانوں کے لیے عدل اور انصاف قائم کراتا تھا، یہاں پہنچ کے وہ یہ ہو گیا۔ ایک اور مثال اس کی دیتے ہیں، اللہ پہ توکل اور بھروسہ بہت بڑی صفت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ انسان میں بنیادی طور پر دو ہی جذبے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے ہمت۔ جتنا عروج ہو انسان کی طبیعت میں محبت کا، اتنا ہی اللہ کے قرب میں ترقی کرتا ہے، اور جتنا عروج ہو ہمت کا، اتنی ہمت سے کام کرتا ہے۔ ایسے ایسے باہمت لوگ ملیں گے اسلاف میں، یہ مسلمانوں کا سارا دین جتنا بھی ہے اور یہ جتنی دنیا مسلمانوں نے بنائی تھی، یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام تھا۔ ایسے ہی تو نہیں، ایک ایک آدمی ایسا مل جائے گا جس نے زندگی میں 400 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتابیں لکھی ہیں، تو 1000 کتابیں آخر لکھی کیسے؟ ہمت کی تو ہی تو کچھ ہوا۔ ایسے لوگ مل جائیں گے جن کے متعلق لکھا ہوا مل جائے گا کہ وہ کہتے تھے زندگی بھر افسوس اس کا رہا کہ کھانے میں زیادہ وقت لگ جاتا ہے، کسی طرح یہ کھانا ختم ہو جاتا اور وقت نہ لگتا، اتنی دیر اور پڑھ لیتے۔ وہ طلب تھی۔ ایک بزرگ تھے، وہ ستو کھا کے اوپر سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت کھانا کھا لیں، تو کہنے لگے میں نے اندازہ کیا ہے کہ جب میں کھاتا ہوں اور جو ستو میں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں، دونوں میں اتنا ٹائم کا فرق پڑ جاتا ہے کہ میں 25 آیات قرآن پاک کی پڑھ لیتا ہوں، تو کھانا بھی کھاتا ہوں لیکن ایک وقت میں ستو کھا لیتا ہوں اور 25 آیتیں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ ہمت ہی کی تو بلندی تھی، ہمت ہی کی بلندی تھی کہ جو اقبال نے کہا نا، اٹھا سا کیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے۔ یہ ہمت تھی مسلمانوں کی۔ اس ہمت کی بنا پر وہ اتنے بڑے بڑے سٹیپس لیتے تھے کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ اس کا جسم جسہ دیکھو اور اس کے کام دیکھو۔ وہ در حقیقت ہمت کے بعد اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر توکل تھا، بس کہ یہ کام اللہ نے کرا دینا ہے۔ دن رات اللہ سے مشورہ کر لیا، اور جب شرع صدر ہو گیا کہ یہ کام کرنا ہے، بس پھر ٹھیک۔ جب ایران کی فتح کا مسئلہ سے سعد رضی اللہ عنہ لے کے آئے مدینہ منورہ میں، تو انہوں نے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ عراق تو فتح ہو گیا ہے، اب خیال ہے کہ ایران کی طرف چلیں۔ تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، فرمایا بس تم انتظار کرو، اور 40 دن تک استخارہ فرمایا، اور 41ویں دن سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا سعد میں اللہ سے برابر مشورہ کرتا رہا ہوں کہ ہم ایران جیسی طاقت سے ٹکر لیں یا نہ لیں، اور اب مجھے شرع صدر ہو گیا ہے، انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، اور اب ٹکر لینے کے لیے میں خود جاؤں گا۔ اتنے باہمت لوگ تھے، اللہ پر بھروسہ، ہمت کر لی، خدا سے مشورہ کر لیا، اب آگے چلنا ہے۔ اس توکل نے مسلمانوں کو اتنا بڑھایا کہ اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی، اللہ سے اس کے اسباب اور وسائل کھلوا لیتے تھے اپنے لیے۔ یہ تو تھا عروج کا قصہ، اور زوال کے زمانے میں جب یہ توکل آیا تو اس کا نام ہو گیا کہ ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، بلکہ ہاتھ پاؤں توڑ کے گھر بیٹھ جاؤ اور کہو اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ کچھ دے گا تو کھا لیں گے، اللہ کچھ دے گا تو پھر اللہ کو منظور ہوا تو ہو ہی جائے گا۔ اور یہ کورس، یہ نصاب، بس یہ تو نہیں پڑھنا، باقی اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ پاس کر دے۔ تو اللہ کو کیا پڑھیے بھی تمہیں پاس کرے؟ پہلے تو تم اپنے کورس کو پڑھو، نصاب کو پڑھو، پوری طرح محنت کرو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ اگر چاہے گا تو اسباب کے نتیجے کو مرتب فرما دے گا، اور اللہ اگر نہیں چاہے گا تو اسباب کے نتیجے کو مرتب نہیں کرے گا۔
توکل اس کا نام تھوڑا ہی ہے کہ آدمی اسباب کو چھوڑ کے بیٹھ جائے. توکل تو یہ ہے کہ بہتر سے بہتر سبب اختیار کرے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے. بس یہ کہہ دے وہی بات جو پہلے بھی گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے کہ میری زندگی، میری موت، میری جسم کی قربانیاں، میری عبادت، میری مال کی قربانیاں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. میں پروردگار اتنا آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہی کر سکتا تھا، اتنا کر لیا. اب ان اعمال پہ آپ کی رضا مجھے مل جائے یہ میری خوش نصیبی، اور نہ ملے تو یہ میرے پروردگار یہ تیرا انصاف ہے، میری تو کوئی چیز نہیں تھی. سپردم بتو مایا خویشرا، زندگی کا سارا سرمایہ میرے رب یہ تیرے حوالے. تو دانی حساب کم و بیشرا، تو خود ہی حساب کر لے کتنا رہ گیا اور کتنا زیادہ ہو گیا، کتنی کمی ہوگی. مومن تو یہ تھا. انہوں نے اس توکل سے نتیجہ یہ نکالا کہ ترک اسباب کر دو، تعطل اسباب کو بالکل چھوڑ ہی دو. یہ ہیں زوال کی چیزیں. جب قوموں میں زوال آتا ہے تو اچھے سے اچھا فلسفہ اور نظریہ، اس سے اچھا نظریہ کون سا ہو سکتا ہے جس پہ کتاب و سنت کی مہر لگی ہوئی ہو، لیکن جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو لوگ اس سے بجائے اچھے نتائج کے برائی کی طرف چل پڑتے ہیں. اللہ نے ان کو اجازت دی، اختیار دیا، بیت اللہ تک لے آیا کہ بیت اللہ میں آؤ، میرے گھر میں آؤ، اور انہوں نے اس آزادی عمل کو خدا کی ناراضگی کا نام، خدا کی ناراضگی اس سے اٹھائی اور نام کیا دیا اپنی فحاشی کی حرکتوں کا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کام کا ہمیں کہا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. اللہ نے فرمایا کل، آپ فرما دیجئے، یہ اس شکایت کا جواب ہے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اور اللہ تعالی یقیناً حکم نہیں دیتا کسی کو بھی عیب کے کام. اللہ تعالی کسی کو نہیں کہتا کہ وہ عیب کے کام کرے، وہ فحاشی کے کام کرے. خدا بھی کسی کو حکم دیتا ہے. اتقولون علی اللہ، کیا تم لوگ اللہ تعالی کے بارے میں، اتقولون علی اللہ، کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر؟ کیا تم لوگ اللہ تعالی کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو؟ مراد یہ کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو، یہ صحیح ترجمہ ہوگا کہ کیوں جھوٹ بولتے ہو اللہ پر، ما لا تعلمون، جس کا علم تم نہیں رکھتے، جس کا علم تک تمہیں نہیں ہے، خدا پر ایسے جھوٹ بولتے. پہلے تمہیں بتا دیا کہ شیطان نے تمہارے والدین کے ساتھ کیا کیا. جنت میں ان کے لباس اتروا کر پھر انہیں یہاں لے آئے. سن چکے ہو شیطان کا فریب اور مکر، پھر باپ کی سند کیوں لا رہے ہو؟ دو چیزوں کا جواب دو انہوں نے کہا تھا نا. ایک یہ کہا کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، دوسرے کہا اللہ نے حکم دیا. اللہ نے پہلے ہی فوراً اپنے حکم کے متعلق کہہ دیا کہ لا یامر بالفحشاء، اللہ نے کوئی حکم ایسے نہیں دیا، اللہ ایسے عیب کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. رہ گیا پہلا مسئلہ کہ ہم نے باپ دادا کو پایا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ باتیں کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، کیوں جھوٹ بولتے ہو اور تمہیں تو علم نہیں ہے. یعنی ایسا جھوٹ جس کی کوئی سند نہیں ہے تمہارے پاس. اور یہ وہ ہے، ہم نے تمہیں بتا دیا کہ شیطان نے یہ کام کروایا تھا، ہم نے نہیں، نہ ہم نے حکم دیا. اور باپ کی سند لاتے ہو تو بتا دیا کہ یہ تو اس کے وسوسے ڈالنے کا نتیجہ تھا، باقی ہم نے اس کا حکم نہیں دیا. قل امر ربی بالقسط، کہیے کہ میرے پروردگار نے تو حکم دیا ہے قسط کا. اب یہ جو اللہ تعالی پر الزام انہوں نے لگایا ہے نا کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے، اللہ تعالی نے یہاں سے اس کا جواب شروع کیا ہے قل سے، اور پھر اللہ تعالی نے آگے دیکھ لیجئے اس آیت کریمہ کے بعد 5-6 آیات مسلسل خدا نے اس کا جواب دیا ہے کہ ہم نے کب کہا ہے، ہم نے جو کچھ کہا ہے تمہیں بتاتے ہیں.